اور دوستان محترم ذہن میں رکھیں، آدم سے لے کر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علی نبینا تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور عیسیٰ سے لے کر اب تک، آدم سے عیسیٰ تک، ہر نبی اپنی امت کو ان پانچوں کے متعلق بتاتا رہا۔ تمام صحائف انبیاء میں جتنے صحائف نازل ہوئے، جتنی الہامی کتابیں نازل ہوئیں، ہر کتاب میں جہاں جہاں مصطفیٰ کا ذکر تھا وہاں مرتضیٰ کا ذکر تھا۔ پڑھ کے دیکھیے قبلہ، جس جگہ رسالت معاذ کا ذکر آیا ساتھ رسالت کے بھائی کا ذکر آیا۔ روضۃ الشہداء میں اب تھوڑا سا ذکر میں لازم سمجھتا ہوں آج کہ اس مجلس میں اپنے جد امجد سیدنا ابو طالب علیہ السلام کا ضروری سمجھتا ہوں قبلہ، یہ مجھ پر فرض ہے اور یہ فرض سادات کو نبھانا چاہیے۔ روضۃ الشہداء کتاب کا نام ہے، ملا حسین واعظ الکاشفی رحمۃ اللہ علیہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کرتے ہیں۔ اب میں نے عرض کیا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جہاں جہاں مصطفیٰ کا ذکر وہاں مرتضیٰ کا ذکر۔ یہ روایت ہے، ملا واعظ الکاشفی رحمۃ اللہ علیہ شیخ مفید سے نقل کرتے ہیں کہ یمن میں ایک زاہد رہتے تھے، بڑے زہد و تقوی کے مالک تھے، ہر وقت عبادت اور ریاضت میں مصروف رہتے تھے۔ نام تھا ان کا مشرم بن وعیب الشیکام۔ کیا نام تھا؟ مشرم۔ اور 190 سالوں میں تھی ان کی، اور عبادت کا اور فرما برداری کا عالم یہ تھا 190 سالوں میں انہوں نے اللہ کی ایک مرتبہ بھی نافرمانی نہیں کی، ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اور شیخ مفید لکھتے ہیں آپ مستجاب الدعوات تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زبان پر لفظ ہوتے ہیں اور اللہ قبول فرما لیتا ہے، اس پائے کے ولی اور زاہد یمن کے نام سے مشہور تھے آپ، اتنی کامل شخصیت۔ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ مجھے تب تک موت نہ دینا جب تک اپنے حرم کے مجاوروں میں سے کسی کی زیارت نہ ہو جائے، یعنی کہ اللہ مجھے تب تک موت نہ دینا جب تک تیرے گھر کے مجاوروں میں سے کسی ایک مجاور کی زیارت نہ کرنا۔ ادھر ابھی دعا عرض کی، ادھر اللہ نے قبول فرما لی۔ ہوا کیا؟ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اس وقت یمن کے سفر میں تھے اور مکہ واپس تشریف لا رہے تھے، یمن کے سفر سے مکہ واپس تشریف لا رہے تھے۔ اب ادھر سے دعا ہوئی، ادھر سے قبول ہو گئی۔ اب راستے میں مشرم بن وعیب الشیکام سے ملاقات ہوگی جناب ابو طالب کی۔ روایت میں آتا ہے قبلہ، لوگ تو یہاں پر بحث کر رہے ہیں، اس وقت کے لوگ شکل دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ علی کا باپ ہے۔ مذہب کے عیسائی ایمان اتنا کامل کہ شکل دیکھ کے بتا دیا کہ علی کا باپ ہے، کفیل رسول ہے، یہ رسول اللہ کی جائے پناہ ہے، مذہب کا عیسائی۔ اب جب مشرم بن وعیب الشیکام نے حضرت ابو طالب کا چہرہ دیکھا نا، بیٹھے تھے مشرم، اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور آگے بڑھ کے مصافحہ کیا، گلے سے لگا کر آپ کو اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ اب ابھی یہ نہیں پتا یہ کون ہے، عرب کا ہے، کہاں سے ہے، کون ہے، پتا نہیں ہے، لیکن چہرہ دیکھ کر اتنی تعظیم کی کہ اپنے پہلو میں بٹھا لیا مشرم نے حضرت ابو طالب کو۔ اب سوال کیا، اے اجنبی، اے وجیح چہرے والے، آپ کہاں سے ہو؟
حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مکہ کا رہنے والا ہوں، عرب سے آیا ہوں۔ اب جب عرب کا اور مکہ شریف کا نام آیا نا تو مشرم جو تھے بیٹھے پھر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے حضرت ابو طالب کی پیشانی کو بوسہ دیا، پھر بیٹھ گئے۔ اب پوچھا اے اجنبی آپ کس قبیلہ سے ہو؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ میں بنو ہاشم سے ہوں۔ جب بنو ہاشم کا نام آیا مشرم پھر کھڑے ہوئے، پھر بوسہ دیا اور پھر بیٹھے۔ اتنی تعظیم، آج معاملہ کچھ اور ہے، پھر تعظیم۔ اور پھر روایت میں آتا ہے مشرم نے پھر پوچھا اے اجنبی آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام عمران ہے، لقب ابو طالب ہے، مشہور ابو طالب ہے۔ اب مشرم نے اگلا سوال کیا کہ اے ابو طالب آپ کے بابا کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا اے راہب، اے مشرم، میرے بابا کا نام عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ روایت میں آتا ہے مشرم اٹھے، بوسہ ہاتھوں کو، چہرے کو نہیں، ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور پھر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری دعا کو قبول کر لیا، مجھے تب تک موت نہیں دی جب تک اپنے حرم کے مجاوروں میں سے کسی ایک کی زیارت نہ کروا دی ہو۔ اب مشرم نے فرمایا، مشرم نے کہا اے ابو طالب، پھر اگر آپ ابو طالب ہیں، اگر آپ بنو ہاشم کے بیٹے ہیں، حضرت عبد المطلب بن ہاشم کے بیٹے ہیں تو سنیے۔ مشرم نے عرض کی اے ابو طالب، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، وہ جو بات پہلے کر گیا نا، اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ عبد المطلب بن ہاشم کے 2 پوتے ہوں گے۔ قبلہ غور طلب، آپ کے مزاج کے مطابق عبد المطلب کے 2 پوتے ہوں گے، عبد المطلب کے 2 پوتے ہوں گے، ایک خدا کے رسول ہوں گے اور ایک خدا کے ولی ہوں گے۔ ایک کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا اور اللہ کے جو ولی ہوں گے ان کے باپ کا نام ابو طالب ہوگا۔ اور سنو ابو طالب، جب خدا کے رسول کی عمر 30 برس ہو جائے گی تو پھر خدا کا ولی آ جائے گا، اور سنیے حضرت ابو طالب نے کہا اے مشرم، پھر سنیے، جس خدا کے رسول کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر پیدا ہو گیا ہے اور آپ ان کی عمر 30 سال ہے، 29 سال ہے، میرے بھتیجے محمد کی عمر 29 سال ہے۔ اب جب ابو طالب نے یہ کہا، مشرم نے کہا ابو طالب پھر سنیے، میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ آپ کی یہ جو سال ہوگا، اس سال آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، وہ امام المتقین ہوگا، مومنہ کو مولا ہوگا۔ ابو طالب مبارک ہو، آپ کے ہاں اس سال جو بیٹا پیدا ہوگا وہ متقین کا امام ہوگا اور مومنوں کا مولا ہوگا۔ اور ابو طالب، اب مشرم عرض کرتے ہیں اے ابو طالب، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، آپ جب مکہ معظمہ پہنچ جائیں تو خدا کے رسول کو میرا سلام نیاز پیش کیجئے گا، خدا کے حبیب کو میری طرف سے سلام پیش کیجئے گا اور کہیے گا کہ مشرم بن وعیب الشیکام آپ کو سلام بھی کہتا ہے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی کرتا ہے اور آپ کی رسالت کا بھی اقرار کرتا ہے، آپ کو سلام بھی پیش کرتا ہے۔ اور ابو طالب جب آپ کے ہاں وہ بیٹا پیدا ہو جائے جو اللہ کے رسول کا وصی ہوگا، جو خلیفۃ الرسول ہوگا، ان کی بارگاہ میں بھی میرا سلام کیجئے گا۔ مشرم نے یہی نہیں کہا، مشرم نے کہا میرا سلام کیجئے گا اور کہیے گا کہ اے علی، اے اللہ کے رسول کے وصی، میں آپ کو اپنا مولا مانتا ہوں، میرا سلام قبول کر لیجئے۔ روایت میں آتا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں جب مشرم نے سب کچھ عرض کر لیا نا تو حضرت ابو طالب نے کہا اے اللہ کے ولی، اے زاہد یمن، اے مشرم بن وعیب، یہ جو آپ نے باتیں جو خبریں مجھے دی ہیں
اس کی برہان اور اس کی روشن دلیل کے لیے مجھے کچھ میرے دل کو یقین آ جائے، مجھے کچھ ایسی نشانی بتائیے، کوئی ایسی جو کوئی کرامت ہو، کوئی ظاہر ہو کہ میں یہ جو آپ نے ساری باتیں کی ہیں کہ اللہ کا رسول آئے گا، اللہ کا رسول ہیں اور وصی رسول ہیں، مجھے کچھ ایسی نشانی مل جائے۔ تو حضرت مشرم بن وعیب الشیکام نے کہا کہ اے ابو طالب، آپ جو کہیں میں کرنے کو تیار ہوں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی نظر غار میں ایک خشک درخت، جو انار کا درخت تھا، خشک درخت، اس پر پڑی۔ حضرت ابو طالب نے کہا اے مشرم، اگر یہ سوکھا ہوا درخت ابھی سرسبز ہو جائے اور اس سے مجھے پھل میسر آ جائے، انار مل جائے، تو مجھے یقین آ جائے گا ہاں جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ سچی ہیں۔ اب مشرم بن وعیب الشیکام نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، میں نے جو ابو طالب کو خبریں دی ہیں اگر سچی ہیں تو میری دعا قبول کر، اس درخت کو سرسبز بھی کر اور اسے پھل بھی عطا فرما۔ ابھی مشرم بن وعیب الشیکام کی زبان پر لفظ تھے، عرض کے، دعا کے، ابھی لفظ تھے، ہاتھ آمین کے لیے نہیں کہے۔ کیا ہوا؟ ادھر دعا کی، ادھر جو خشک درخت تھا سرسبز ہوا، اس کو پتے لگے، پھر اس کو پھل لگا، پھل بڑا ہوا، پھل پکا، حضرت مشرم نے اپنے ہاتھوں سے توڑا، ابو طالب کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضرت ابو طالب نے انار کو کھولا، دیکھا اندر موتیوں جیسے سرخ دانے، حضرت ابو طالب نے وہ دانے نوش فرمائے اور بڑی محبت سے خوش و خرم ہو کر مکہ کی طرف چل پڑے، مکہ کی طرف چل پڑے۔ یقین آ گیا، یقین محکم ہو گیا کہ ہاں مشرم جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ لیکن افسوس، آج اپنے جد اور اپنے ایمان سے غافل لوگ منہ اٹھاتے ہیں، منہ اٹھا کر حضرت ابو طالب علیہ السلام کو معاذ اللہ کافر اور مشرک پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں۔